السلام علیکم. دس از دانیال خان اور میں آپ کے لایا ہوں ZTBL OG3 انٹرویو کے لیے کچھ امپورٹنٹ ویڈیو جس میں آپ کو وہ کویشچن مل جائیں گے جو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ تمام جو ویڈیوز ہیں ان کو سین کیا ہے, ان کے جو کامن کویشچنز ہیں اور جو میں نے مجھ سے کویشچن پوچھے گئے تھے, جو میرے کولیگ سے کویشچن کیے گئے تھے, میں نے ان سب کو اس ویڈیو میں کمپائل کر دیا ہے. امید آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ کے جو بھی امپورٹنٹ کویشچنز ہیں ان کے آپ کو آنسر مل جائیں گے. یہ ویڈیو صرف ZTBL کے ایگریکلچر پارٹ کو ٹچ کر رہی ہے کہ ایگریکلچر کے حوالے سے آپ سے کون کون سے کویشچن پوچھے جائیں گے, کیونکہ ZTBL ایک ذاتی ترقیاتی بینک ہے, ایگریکلچر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے, ایگریکلچر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کویشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. لیٹس بگن دا جرنی. سب سے پہلے واٹ از ایگریکلچر. ایگریکلچر ہماری GDP میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ایگریکلچر plays a crucial role in Pakistan's economy, serving as primary sector for employment and livelihood. It contributes significantly to the GDP, provides new raw materials for industries and ensures food security for the nation. جو میجر کراپس ہیں وہ ہماری ویٹ ہے, رائس ہے, شوگر کین ہے اور کاٹن ہے. جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں آپ کو اس چیلنجز کا بھی جواب مل جائے گا کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایگریکلچر سیکٹر کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں. تو اب واٹر اسکیسٹی جو مین ایشو ہے, واٹر کی کمی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ فارمنگ پریکٹسز ہے جو ابھی تک ہم پرانی جو پریکٹسز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں, اور انفراسٹرکچر لمیٹیشنز. ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ آج بھی وہی ہے 1980s کا. اب ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ود ماڈرنائزیشن ایفرٹس ہم اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ جو ہماری پروڈکشن ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے, جو انڈائریکٹلی ہمارا جو GDP ہے اس کو سپورٹ کر سکتی ہے. یہ جو پارٹ ہے وہ کور کر رہا ہے کہ ایگریکلچر کیا ہے, آپ کی میجر کراپس کیا ہیں اور کیا چیلنجز ہیں, اور کس طرح اور آپ کو کیا سپورٹ چاہیے, کیا ایفرٹ چاہیے جس کے تھرو آپ ایگریکلچر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں, جو آپ کی GDP کو ہیلپ کرے. ایگریکلچر کے بعد آ جائیں آپ اریگیشن پہ, جو کہ ایگریکلچر کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرتی ہے. اریگیشن کیا ہے؟ اریگیشن ان پاکستان ریفرز ٹو آرٹیفیشیل اپلیکیشن آف واٹر ٹو لینڈ فار ایگریکلچر پرپزز, کہ آرٹیفیشیل طریقے سے اپنی زمین جو فارمر کی لینڈ ہے وہاں تک پانی پہنچانے کا جو طریقہ ہے اسے ہم اریگیشن کہتے ہیں. اب یہ لکھا ہوا ہے کہ اریگیشن از اسینشیل فار ایگریکلچر. ظاہر سی بات ہے, جو پانی کے بغیر تو کوئی بھی کراپس پاکستان میں کہیں بھی وہ پروڈیوس ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ایگریکلچر کا کہ کس طرح آپ جو فارمر کی لینڈز ہیں ان تک پانی پہنچا سکتے ہیں. اب اس کے کچھ میتھڈز ہیں جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون کون سے میتھڈز ہیں جس کے ذریعے آپ فارمر کی لینڈ تک پانی پہنچا سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے کینال اریگیشن اور ٹیوب ویلز جو پاکستان میں یوز ہو رہے ہیں. جو کینال اریگیشن ہے پاکستان بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کینال اریگیشن پہ, جہاں انڈس اور اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں اور مختلف جو اس کے پارٹس ہیں وہ ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو پانی پہنچانے کا کام کرتے ہیں. اور اس کینال کو جو مینیج کرتا ہے وہ گورنمنٹ ایجنسیز ہیں جو پانی کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں ایگریکلچر لینڈ کی طرف تمام کنٹری میں. ٹیوب ویلز ایک ادر ہمارا میتھڈ ہے جہاں پہ جو کسان ہیں وہ اس ٹیوب ویل کے ذریعے اپنی جو لینڈ ہے وہاں تک پانی پہنچاتے ہیں. کینال اریگیشن, ٹیوب ویلز, یہ دو میجر میتھڈز ہیں جن کے ذریعے جو لینڈ تک پانی پہنچایا جا رہا ہے پاکستان میں. اس کے بعد کیونکہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے وہ ہے لینڈ ریفارمز. لینڈ ریفارمز یہ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا کہ کس طرح جو
آپ کی لینڈ اونرشپ ہے اس کو ریسٹرکچر کیا جائے، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو انکریز کیا جائے، اور جو سوشل اکنامک انیکویلٹیز ہیں اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے رورل ایریاز میں۔ لینڈ ریفارمز انیشیٹ کی تھیں محمد ایوب کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ لینڈ ریفارمز کون کون سی تھیں، کس نے انیشیٹ کیں اور کس کے دور حکومت میں انیشیٹ ہوئیں۔ تو محمد ایوب کیونکہ ڈکٹیٹر تھے تو ان کے بعد جو بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی وہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، جنہوں نے 1972 میں لینڈ ریفارمز انیشیٹ کی تھیں۔ سب سے پہلا جو تھا لینڈ ریفارم کا موٹو وہ یہ تھا کہ ابولیشن آف جاگیرداری سسٹم، جو جاگیرداری سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ انٹروڈیوس کیا تھا ایوب خان نے۔ محمد ایوب خان کے دور میں انٹروڈیوس ہوا تھا 1959 میں، لیکن اس کو جو سپورٹ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے، جس کا مقصد تھا کہ جو بھی جاگیرداری سسٹم ہے، جاگیرداری نظام ہے، اس کے تحت جو لینڈ مینیج ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور تمام جو ٹیننٹس ہیں جو لینڈ کو مینیج کرتے ہیں، لینڈ کی کلٹیویشن کرتے ہیں، ان میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے لینڈ کو۔ اور دوسرا یہی ہے لینڈ ری ڈسٹریبیوشن، کہ جو بھی لینڈ جاگیرداروں کے پاس ہے، کچھ جو مینیج کر رہے ہیں لینڈ ان کے پاس ہے، اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تاکہ جو لینڈ کی پروڈکٹیوٹی ہے اور جو بھی اس کی پروگریس ہے وہ امپروو کی جا سکے۔ نمبر 1 abolition of جاگیرداری سسٹم، نمبر 2 لینڈ ری ڈسٹریبیوشن، نمبر 3 ٹیننسی ریفارمز۔ ٹیننٹس کہتے ہیں جو رینٹ پہ جس کو آپ لینڈ دیتے ہیں، تو اس میں بات کی گئی تھی کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کراپرس میں اس ٹیننٹ کا کیا حصہ ہوگا، اور لینڈ لارڈ جو کہ مالک ہے اور ٹیننٹ کا اس ریلیشن شپ کو ریگولیٹ کیا جانا، اور جو بھی لینڈ ریسورسز ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکیں لینڈ لارڈ میں اور ٹیننٹ میں۔ یہ تھا ٹیننسی ریفارمز، کہ کس طرح ٹیننٹ کو آپ نے ایک میجر آپ نے وہ بنانا ہے، شیئر دیا ہے تاکہ جو اس کا شیئر ہے کراپ میں وہ بھی اس کو مل سکے۔ اور چوتھا تھا لینڈ ایڈمنسٹریشن ریفارمز، کہ لینڈ کو آپ نے کیسے جو مینیج ہو رہی ہے لینڈ پورے پاکستان میں، اس کو اپنے اس کی ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے، اس کا ریکارڈ کیسے مینٹین کرنا ہے، تاکہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں لینڈ کے حوالے سے وہ ایک تو ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ تو یہ 4 ریفارمز تھیں جو میجر ریفارمز ہیں: ایبولیشن آف جاگیرداری سسٹم، لینڈ ڈسٹریبیوشن، تھرڈ ون از ٹیننسی ریفارمز اینڈ لینڈ ایڈمنسٹریشن ریفارمز۔ لینڈ ایڈمنسٹریشن ریفارم میں میجر یہی ہے کہ آپ نے جو لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کیسا ہے، اس کو اسٹریم لائن کرنا ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، ڈیجیٹلائز کرنا ہے۔ تو آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے لینڈ ریفارمز کس نے انٹروڈیوس کی، کب انٹروڈیوس کی، میجر جو بینیفٹس ہیں موٹو تھے وہ کیا تھے، اور اگر ہوئی تو اس میں کیا ہمیں فائدہ ہوا، کیا بینیفٹس ہوا، اور کون سے چیلنجز ہم نے فیس کیے گئے۔ تو یہ 3-4 سوال آپ کو اس پارٹ سے مل جائیں گے لینڈ ریفارم سے۔ نیکسٹ ون از جو کوشچن پوچھا جا رہا ہے ربی اور خریف کراپس کے بارے میں۔ خریف کراپس جو مونسون سیزن میں کاٹی جاتی ہیں اپریل ٹو جون، اور ہارویسٹ کی جاتی ہیں ستمبر سے نومبر تک، اور جو مین کراپس ہیں خریف کراپس وہ رائس، شوگرکین، کاٹن، میز اور مونگ بین۔ ربی کراپس جو ونٹر سیزن میں اور ہارویسٹ کی جاتی ہیں اپریل ٹو جون۔ اس کی جو میجر کراپس ہیں وہ ویٹ، بارلے اینڈ مسٹرڈ اینڈ لینٹلز۔ یہ بیسک ایگریکلچر کویشچن ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، یہ آپ لازمی پریپیئر کیجئے گا۔ اگلا سوال ہے کیش کراپس۔ کیش کراپس وہ ہوتی ہیں جو ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں فار کمرشل پرپز ٹو جنریٹ ریونیو۔ اپنے ریونیو کو جنریٹ کرنے کے لیے جو کراپس ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں اس کو ہم کیش کراپس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کاٹن، شوگرکین، ٹوبیکو، کافی، ٹی اینڈ ربر۔ یہ ایگزامپلس میں نے آپ کے لیے کوٹ کی ہیں، آپ
گوگل سے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی ڈیٹیل میں آنسر نہیں کرنا, آپ کو انہوں نے بتایا, آپ نے صرف یہ مینشن کرنا ہے کہ آپ کو ایگریکلچر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو جو کیش کراپس ہیں, میجر کراپس ہیں, ربی خریف, ان کا آپ کو نالج ہے, کنسیپٹ ہے آپ کو. آپ بالکل بلیک نہیں ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے. انٹرویور کو آپ نے یہی سمجھانا ہے. اگلا کوشچن جو میں صرف اکنامکس کے 2 کوشچن ڈالے ہیں وہ یہ ہے ڈیمانڈ. ایک تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہوتی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اکنامکس کا بیسک کوشچن ہے جو کہ فرسٹ چیپٹر میں ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہوگا. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنسیپٹ یہ ہے کہ اتنی آپ نے سپلائی کرنی ہے کہ آپ جو کنزیومر ہے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں. ایک ہے مارجنل یوٹیلیٹی. یہ آپ کو میں نے ایک ڈائیگرام ڈالی ہوئی ہے کہ مارجنل یوٹیلیٹی کنسیپٹ کیا ہے. فار ایگزامپل جب آپ پہلا پوائنٹ لیتے ہیں آپ کی جو اس کی یوٹیلیٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اس کے بعد دوسرا اس کی یوٹیلیٹی آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. جس طرح آپ کی کوانٹٹی انکریز ہوتی جائے گی جو آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی. تو یہی ہے ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. جیسے جیسے آپ کسی چیز کی کوانٹٹی انکریز کرتے رہیں گے جو اس کی یوٹیلیٹی ہے اس کی جو فائدہ ہے وہ آپ کو کم ہوتا رہے گا. کچھ اور بھی کویشچنز ہیں لیکن میرا مین جو یہ ٹاپک تھا آج ایگریکلچر کویشچنز کے حوالے سے تھا, جس میں آپ کو جو بھی ایگریکلچر کے کویشچنز ہیں نا جو مجھ سے پوچھے گئے, کچھ میرے کولیگ سے پوچھے گئے, یا اور جو بھی یوٹیوب میں مختلف لوگوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں ان سب کو میں نے مرج کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو جو ایگریکلچر ہے اس حوالے سے بیسک کویشچن جو مین کویشچنز وہ مل جائیں. ZTBL کیا ہے. ZTBL ایک ادارہ ہے جو 2002 میں قائم ہوا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان, اور جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن ہے اس کو مرج کر کے ZTBL بنایا گیا. جو اس کا پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے, اور جو بھی فائنینشیل پروڈکٹس ہیں وہ ایگریکلچر جو فارمرز ہیں وہ جو اس کے کسٹمر ہیں ان کو تک یہ ایگریکلچر پروڈکٹس کو پہنچانا ہے. اس کے کچھ لونز ہیں جو یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ZTBL لون آفر کر رہا ہے. جو ZTBL کے جو کسٹمرز ہیں, فارمرز ہیں, اس مختلف اس میں فائنینسنگ آپشنز ہیں اور مختلف ری پیمنٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو فارمر اپنے سوٹیبل حساب سے, مطلب جو بھی اس کو سوٹ کرتا ہے اس حساب سے وہ اس فائنانسنگ آپشن کو چوز کر سکتا ہے. مختلف قسم کے ایگریکلچر لونز ہیں تو وہ لونز آپ نے لازمی ZTBL کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائیں گے. ان کو لازمی اپروچ کر لینا ہے کہ وہ کون کون سے لونز ہیں, ٹریکٹر لون اسکیم کیا ہے, ایگریکلچر لونز کون کون سے ہیں, تو وہ آپ نے ZTBL کے لازمی بارے میں پڑھ لینا ہے. مجھے ایک رپلائی آیا تھا کہ کمنٹ میں کہ جو میری فیلڈ ہے وہ ہے کیمسٹری کی, میرا بیک گراؤنڈ کیمسٹری کا ہے, تو میں کیسے اپنے آپ کو اس ایگریکلچر سے کنیکٹ کر سکتا ہوں, ریلیٹ کر سکتا ہوں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کی جو ڈگری ہے وہ آپ نے ریلیٹ کرنی ہے اور ZTBL OG3 کی جاب ڈسکرپشن سے. دیکھیں جو کیمسٹری ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ایگریکلچر میں. کیسے کہ جو بھی کراپ کی پروڈکشن ہے, سوائل مینجمنٹ ہے اور پیسٹ کنٹرول ہے وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کیمسٹری کے تھرو. جو پیسٹ کنٹرول ہے وہ کیمیکل فارمولے سے آپ بناتے ہیں. سوائل مینجمنٹ وہ آپ کیمیکلز کے ذریعے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, آپ اس کو چیک کرتے ہیں سوائل. اور میں نے یہاں کچھ لکھے ہیں کہ کیمسٹری کیسے انٹرسیکٹ کرتی ہے ایگریکلچر سے. سوائل فرٹیلیٹی, جو مٹی ہے اس کی فرٹیلیٹی کیسے چیک کریں گے آپ. کراپ نیوٹریشن, پیسٹیسائڈز, پلانٹ پروٹیکشن, کراپ امپروومنٹ, پوسٹ ہارویسٹ پریزرویشن, یہ تمام چیزیں آپ کیمسٹری کے ذریعے ہی کرتے ہیں, کیمسٹری کو امپلیمنٹ کر کے. تو جو بھی آپ کی ڈگری ہے وہ آپ نے ریلیٹ کرنی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, وہ آپ کی ریلیٹ ہوتی ہے ایگریکلچر سے, اور یہی آپ نے انٹرویور کو سمجھانا ہے. تو اگر آپ کو ZTBL بینکنگ اور کسی بھی حوالے سے آپ ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کو یہ فائل چاہیے ایگریکلچر کے حوالے سے تو بھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے میسیج کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ پہ. سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیوز ہیں گورنمنٹ جابس کے حوالے سے, بینکنگ جاب کے حوالے سے,
ان کی ٹیسٹ پریپریشن، ان کی انٹرویو پریپریشن کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو.